حضرت علامہ حفیظ الرحمان قادری رضوی صاحب کو کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جا مرسول، یہی ہے رہتے سفر کی کارواں پہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی، میں اس کی آواز کو لاؤڈ بات کر رہے، سادہ سی آواز، صرف لاؤڈ بھی بند کر رہے ہیں، ایکو بھی بند کر رہے ہیں، ریپیٹر بند، سادہ سی بند۔ میں چاہتا ہوں کہ آواز تھوڑی ہو، کانوں میں جائے اور دل میں اترے جائے۔ پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے آج رخ مدینہ شریف کی طرف۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنے مرتبہ جی؟ تھوڑا سمجھیے، جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم ہیں مصروف آدمی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو نسخہ ایسا بتلاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، یوں سمجھے آپ کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتے ہوئے۔ اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلامی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، اور کھلے آؤں صلی اللہ کہتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو میں آج بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں۔ ایک جگہ میں بیان کرنے گیا،
ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر جانے تک درود و سلام ہی پڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، تنخواہ کہنا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری فضول کو چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لوڈو اور گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا جب مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے بھی چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نہیں ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ اور میں سنا دوں، ہو سکتا ہے یہ سن کر دل میں شوق پیدا ہو جائے میں بھی زیادہ درود پاک پڑھوں۔ اگر کسی بندے کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے تو اس کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب عطا کر دی۔ دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نہیں، شرط لگائی تو صرف اتنی، فرمایا تم رنگ کے کالے ہو، گورے ہو، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پر رہنے والے یا تخت و تاج کے مالک ہو، اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی قریب ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام۔ یہ اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور کلیم اللہ بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ کلیم اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا۔ آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تو بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا میں جب رب سے باتیں کرتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے، اگر گفتگو میں اتنا مزہ ہے تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا۔ تو خواہش کا اظہار کر دیا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب آتا ہے لن ترانی، یہ قرآن کی آیت ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ، تو مجھے دیکھ۔ یار بڑی مزے کی بات سنانے لگا ڈاکٹر صاحب، رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھ لیں گے، یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا،
فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنے کے لیے میرے محبوب کی آنکھ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ضرور دیکھا۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میں پھر اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر مجھے دیکھ لینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، یہ جل کے سرما ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کرتے ہیں اے مالک مولا، میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت، تھوڑا سمجھیے بات۔ رب تعالیٰ نے شان فرمایا موسیٰ میں تجھے ذرا اپنے محبوب کے امتی کی شان بتلاؤں۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا، تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کی امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے۔ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے ہمیں پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے دیا۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف آنے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات دل میں اتر جائے۔ حضرت صاحب ہمارے یہاں پر الیکشن تو ہوتے ہوں گے، MP کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک محلے کا نوجوان جو آوارہ گرد تھڑے پہ بیٹھ کے تاش کھیلنے والا، شطرنج کھیلنے والا، اڈی کھڈا کھیلنے والا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسنے والا آوارہ گرد بندہ، وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، آگے چل کے منسٹر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کیا منسٹر بن کے بھی تھڑے پہ بیٹھے گا؟ تھوڑا سمجھیے بات سے۔ کیا تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلے گا؟ کیا وہ آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسے گا؟ کیوں؟ اللہ اس کے سر پر منسٹری کا تاج آ گیا ہے، اب اس کا سٹیٹس بڑھ گیا ہے، وہ چاہتا ہے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو سٹیٹس کے خلاف ہو۔ جب اس کے سر پر منسٹری کا تاج آیا تو وہ سٹیٹس سے گرا ہوا کام نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کروڑوں منسٹریوں کے تاج ایک طرف ہوں، میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل ہے۔ کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج سب سے مجھے بولو سب سے۔ اب منسٹر کے سر پر تاج آیا
تو وہ اسٹیٹس سے گرا ہوا کام نہیں کرتا. یار ہمارے سر پر کنتم خیر امت کا تاج ہے اور ہم جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، عورتوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، یتیموں کے مالوں پر قبضے کر رہے ہیں، بہن کی جائیداد پہ سے حصہ جب دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کا حصہ نہیں دے رہا. یار کیا یہ اسٹیٹس کے مطابق ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا را دیکھو، ہر بندے کا اپنے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے. میرے دل میں خواہش کیا ہے؟ جتنے بھی بیٹھے ہو سب عاشق رسول بن جاؤ، سارے پکے نمازی بن جاؤ. مجھے یہ نہیں کہ میرے لیے نعرے لگے یا نہ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت. میں چاہتا ہوں جتنے بھی آئے ہیں سب جنتی بن کے جائیں. آج ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ آ گئی ہے، سال میں ایک مرتبہ ملاشی بنایا تو ہماری جنت پکی ہو گئی. اب ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سوچ غلط ہے. خدا را اپنے اندر ایک احساس پیدا کرو کہ رب تعالیٰ نے مجھے کتنی شان والے نبی کا امتی بنایا ہے، اور اب میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ امتی کے شایان شان ہے؟ آپ کو یار میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں. خدا کی قسم یہ احساس اگر برے سے برے بندے کے دل میں بھی پیدا ہو جائے، اس کی زندگی میں بھی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. حضرت صاحب ہمارے لاہور کے اندر کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، تاریخی مقامات. شاہی قلعہ ہے، شاہی مسجد ہے، مینار پاکستان ہے، شالیمار باغ ہے، اور اسی طریقے سے وزیر خان کی مسجد ہے. ان کو تاریخی مقامات بولتے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے پاکستان سے بھی، باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں. ایک عیسائی غیر مسلم وہ بھی سیر کرنے کے لیے آ گیا. اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لے لیا، دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کے آرام کرتا. ایک مرتبہ سیر کر کے جب رات اپنے ہوٹل میں پہنچا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. جیب میں سے پرس غائب. اس میں پیسے بھی تھے اور کاغذات بھی تھے. اور آپ جانتے ہو پردیس میں اگر ایسا مسئلہ بن جائے، اللہ نہ کرے، تو پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. سوچنے لگا میرا کیا بنے گا. پھر ایک دم ذہن میں آیا جہاں میں کل گیا تھا صبح اٹھ کے وہی جاؤں گا، شاید کہیں سے مل جائے. ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا، وہاں تلاش کرنے کی انداز سے دیکھ رہا تھا. اتنے میں ایک ہجڑا سمجھتے ہیں ناچنے گانے والا، وہ بھاگا آیا. صاحب جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا میرا کل پرس کہیں گر گیا تھا. اس نے جیب سے نکالا، کہنا یہی ہے تمہارا؟ اس نے جلدی سے پکڑا، کھول کے دیکھا، پیسے بھی پورے کے پورے اور کاغذات بھی پورے کے پورے. اب کوئی شکل و صورت سے کوئی متقی پرہیزگار ہو نا، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے، بندہ کہتا ہے یار اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. اب ایک وہ ہجڑا جو سارا دن گناہ ہی کرتا رہتا ہے، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے تو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس نے پوچھ ہی لیا، یار تو پرس ہڑپ نہیں کر سکتا تھا؟ کہنے لگا صاحب جی میرے لیے پرس ہڑپ کرنا کوئی گناہ نہیں تھا. جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں ایک گناہ اور صحیح. کہنے لگا پھر واپس کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتا رہا ہوں، کل تمہارے جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا، اور جب میں نے پرس کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے. کس کا ہے؟
کہنے لگا میں نے سوچا اگر یہ میں نے برس ہڑپ کر لیا تو قیامت کا دن ہوگا یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں۔ یہ احساس ایک گندے بندے کے اندر بھی آ جائے، اس میں بھی کلام آ جاتا ہے۔ اگر ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ آنے، ایک اور مثال دے دوں۔ ایک بندہ موٹر مکینک ہے، دیکھا ہوگا، گندے مندے کپڑے ہوتے ہیں، تیل لگا ہوا ہے، ڈیزل لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، جس کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھس کے صحیح کر رہا ہے، جس کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھس کے صحیح کر رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اسی نے جمعے والے دن سفید لباس پہنا ہوا ہے، اب کسی کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھسے گا؟ کیوں نہیں گھسے گا؟ بندہ تو وہی ہے جو گھس رہا تھا۔ آپ کہیں گے جی سفید کپڑوں کا احساس اس کو نیچے نہیں گھسنے دیتا کہ میرے کپڑے سفید ہیں، ان پر داغ لگ جائے گا۔ خدا ہم سرکار کے امتی ہیں، ہماری چادر سفید ہے، نماز نہیں پڑھو گے اس پر داغ لگ جائے گا، شراب پیو گے داغ لگ جائے گا، زنا کرو گے داغ لگ جائے گا، ہیرا پھیری کرو گے داغ لگ جائے گا۔ یہ داغ والی چادر جب سرکار کے سامنے پیش کی گئی پھر کیا بنے گا؟ یہ محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائیو چلے ہاں، حشر تے آدھے پھر نہ کی ہائے ربا کی بنے ہاں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اور میں آپ کو یہ کھلی چھٹی دیتا ہوں، میری بات غلط ہو میری جھولی میں ڈالو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی شان والا نبی عطا کیا، ایسی شان والا نبی عطا کیا کہ اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ایک یہودی حاضر ہوتا ہے، اے محمد اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو وہ جو سامنے درخت لگے ان کو آپ بلائیں اور وہ آ جائیں تو میں بھی سمجھوں گا آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا تو صرف درختوں سے جا کر کہتے ہیں درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائے؟ کہنے لگے جی میں جا کر کہوں اور وہ آ جائے پھر تو بڑی بات ہے، پر میں جاؤ جا کر میرا پیغام سنا دوں۔ یہودی جاتا ہے درختوں سے کہتا ہے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے۔ درختوں کو وجد آ گیا ہمارے نبی نے ہمیں یاد کر لیا ہے، زمین کو چیرتے ہوئے میرے آقا کے قدموں میں آ گئے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر واپس لگ جاؤ، پھر واپس لگ گئے، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ ہمارا نبی اتنی شان والا، اشارہ کرتے تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں، ارے ہمارا نبی تو اتنی شان والا، اشارہ کرتے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ صحیح کہا کہ غلط کہا؟ پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔
ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا کہ اس کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، اس کا کہا جانور بھی، اس کا کہا پتھر بھی، اس کا کہا درخت بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، ہم امتی ہو کر اس نبی کا کہا نہیں مان رہے۔ جس نبی کا کہا رب نہیں ٹالتا، ہم اس نبی کے کہے کو ٹال رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں مثال دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں، کہنا جی آنکھیں نہیں کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا ہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے اگر وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ فجر میں چلے جاؤ مسجدیں ویران، پارکیں بھری، عورتیں مرد، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو میں نے پکڑ لیا، اوئے آپ کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ مجھے بولو ذرا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیں گے؟ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ اوپر رکھتے ہو۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا؟ کہنے لگا بس میں بات سمجھ جاؤں، یہ جو دل ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو دماغ کو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آپ میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے۔ دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صفی صاحب تساں نمک کھانا چھڑ دیں، تساں جی بابا جی میٹھا کھانا چھڑ دیں، تسی جی چھوٹا وہ چھڑ دو، تسی بڑا وہ چھڑ دیں۔ مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا کوئی آپ میں سے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ بڑا گوشت میٹھا نمک؟ یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔
ہمارا ایک دوست تھا نا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد میں ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑا. میں کہا یار مجھے کھاتا، کہنے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیا. کسی نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، تو کھایا کھا. مجھے کہتا ہے نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کو تم خیر خواہ کہتے ہو، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب میں فیس ڈالتے رہو. کیوں جی فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیتے ہیں، فیساں بھی دیتے رہو، خیر خواہی ہوتی ہے جتنی دیر ساتھ خیر خواہی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں، آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں. پہلی امتوں میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا. جو کم تولتے تھے زنا نہیں کرتے تھے، اور جو زنا کرتے تھے کم نہیں تولتے تھے. ایک ایک گناہ پایا جاتا، عذاب آ گیا. آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. عذاب نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے. پھر جتنے بھی خیر خواہ ہیں، ڈاکٹر ہے، لنگوٹیا یار ہے، اولاد ہے، جنہیں کہتے ہیں نا آ ساڑھنا تاش کھیلو ہے، آ ساڑھنا شراب پی بہ کے، اور مت گھبرا سی تیرے نال ملا گے. نال مر جاندے بلکہ بندہ مر جانے کرنے جلدی کرو کہ بولنا آتا کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہ نے سے تو باپ کمانا جڑے کہتے سے مرن کے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں سب دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں نہیں جائے گا. اور میرے آقا ایسے خیر خواہ ہیں کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان معاشر میں جب ماں عقلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، ایسے خیر خواہ کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا مجھے آواز سے میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ تو آؤ آج میں آپ کو بتلاؤں میرے آقا خوش کیسے ہوتے ہیں تو ناراض کیسے ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تھوڑا سمجھیے آواز سے بولے. اچھا اس حدیث سے میں کیا مطلب نکالتا ہوں؟ میں یہ مطلب سمجھا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی سچی ہے. حضرت صاحب آپ رات پچھلے پہر استنجا پانی کے لیے اٹھو اور آگے آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی، دل کتنا ٹھنڈا ہوگا. ارے ہم تو باپ ہیں، باپ کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے تو سرکار تو ماں باپ سے بھی زیادہ امتی سے پیار کرتے ہیں. جب سرکار اپنے امتی کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتے ہوئی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے آقا کی آنکھیں، جب ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں
اور فراڈ کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، کیا میرے آقا کی آنکھیں تب بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو خدا نہ پھر کیا ہم کر رہے ہیں؟ آج ہر بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، حافظ صاحب مارے گئے، لٹے گئے، بڑے پریشان، سکون کسی پاسے نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھو ایک چکی دیکھیے کبھی آٹا پیسنے والی، اس میں دانے ڈالتے جاؤ، پس پس کر آٹا بن کے نیچے گرتے جاتے ہیں، لیکن اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی بھی ہوتی ہے جس پر ساری چکی کا دارومدار ہے، جو کلی کے ساتھ دانا لگا رہتا ہے وہ اونچی بولو یاد، جو کلی سے دور ہٹتا ہے وہ پستا جاتا ہے۔ ارے جس طرح کلی پر ساری چکی کا دارومدار ہے، اسی طرح میرے آقا پر ساری کائنات کا دارومدار ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتا جاتا ہے، جتنا دور ہٹے گا اتنا زیادہ پستا جائے گا۔ میں کہتا ہوں، تو کہتا ہے میں پریشان بڑا ہوں، میری بیوی صحیح نہیں، میرے بچے صحیح نہیں، حالات صحیح نہیں، حکمران صحیح نہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو کہیں تو سرکار کے دامن سے دور تو نہیں ہٹ گیا یار، کیونکہ جس کو رب سکون دینا چاہے پوری دنیا بھی اس کو پریشان کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے پوری دنیا بھی قدم چومے سکون۔ تو آؤ پھر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ارے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی۔ اچھا کنجی کے بغیر تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو یار۔ تو کنجی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ اچھا جب آپ تسلیم کرتے ہو ہم چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتے، اور چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا پڑتا ہے، تو پھر اذان ہو جائے گھر بیٹھے کیا کرتے ہو؟ مسجد میں آ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا یار کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، ایسے ہی ہے نا؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھلے گا جی بول دو یار، 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ چلو ایک اور حدیث پاک سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال سے پھنس گئے، اگلے سوال کا کی بنے گا؟
جڑے پڑھے لکھے بیٹھے نے میری گل کی تصدیق کریں گے جب امتحان کا جب بیٹھو پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل ہوتے آسان ہو جاتے ہیں تو جب پہلے چھ اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوتے بھول جاتے ہیں چلو میں کیسے لگواؤں بے شک تیاری نہ کروں تو صبح کوئی حافظ آپ نے تکا لایا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے اسی بول دو یار جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اگر نمازی بننا چاہتے ہیں نسخہ میں بتلا دوں ساری نمازی بن جاؤ گے لوڑ ہے نسخے کی آواز کٹ گئی ہے مجھے نسخہ ایسا دساں گا استعمال کرو نمازی نہ بنو میں تاڑا مجھے کر لو مجھے نسخہ صرف اینا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی میں آکھیا جی اگر اے وجود تو اس وجود انہوں رب دا رزق نہ کھواؤ نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیا گل بھی میں سچی کر رہا جیڑا وجود رب دے کے نہیں جھکتا کیا اس قابل آئے گا تو اپنا رزق کھوایا جائے بھئی روٹی سامنے رکھی اپنے آپ مجھ سے نہیں جائے گی پھاڑ کے لے جاؤ تو مت لے جاؤ اے روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز میں بعد چلو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا کہ اس نسخے کے عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نام ہے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے سارے نمازی بن جائے میرے آقا کتنا خوشی ہو جاتے ہیں اے جے محفل میلاد اے نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے تھے لنگر کھاتا تے پچھان اتا دے آؤ گئے ایتھے آؤ تے اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے ان نسخے دی سویر دی دو منٹ میں کہا نسخہ مکمل دس دیں گے دیر تے ہوئی گئی میں تر کو معذرت چاہنا ہوا اصل ہے جو لڑکے نے میپ دیتے نا وہ لگایا تھے وہ راوی پھلتے پہنچ گئے سی تو میں نے دسان نے فون کی طرح رکھا تھی واپس آ تو اسی نے 20-25 کلومیٹر اگے جا چکے ہیں تو بس ایسا غلطی ہوئی بارہ تن انتظار کرنا پہ میں اجی معذرت چاہنا ہوا جنہ جنہ نے انتظار کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں سارے دے ہوتے دوزخ دی آگ حرام کر دے اللہ تعالیٰ سب دنیا دیا پریشانیاں تو بچا کے رکھے بہرحال میں دس رہے سا کہ نسخہ مکمل دس دیا تاکہ ہوتا ہے صبح دوپہر شام ڈاکٹر صاحب بھی کول بیٹھے نے تے وہ دے مطابق کرو گے استعمال تو پھر فائدہ صحیح ہو جائے گا سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد تو بھائی یہ ناشتے تو پہلے والی ہے انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک بندہ کہنے اس کو اٹھنے لگا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نام پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لوں وہ سویر اٹھ کے منہ آتے تو ہم دے کہ نہیں تم دے تو وضو کر لو دو سنت دو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہوئی فجر دی رہنے شمار کرنا اچھا مقام تو شروع کرنا نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ کرنا لہذا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو انی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے کہ جو شیطان کان جب بھوک مارے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہنے شیطان سادہ دوست ہے کہ دشمن دشمن کی گل بندی چاہیے تو سب کے مانتے بھیجے چلو جڑا شیطان کو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بولے انی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں انی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا اتر کر ہرا سے سوئی کو آیا اور ایک نسخہ یقینیہ ساتھ لایا ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یار
جڑے بزرگ بیٹھے نے مسجد چ میری گل دی تصدیق کرن گے اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے فجر کی نماز پڑھن دا نا جس دروازے دے اگوں دی لنگدے ساں ادھروں قرآن پاک دی تلاوت دیاں آوازاں ہوندیاں تے برکت کہندی سی ایک بندہ کمان والا پورا ٹبر کھان والا دولت پھر بھی ختم نہیں سی ہوندی بلکہ میں کہہ دیا تے بے جان ہوئے گا انہاں بزرگاں دے چھتے ہویا مکانہ چ اسی بیٹھے ہیں ساڈی تے اوقات نہیں کہ مرلہ جگہ خریدنی ہے چاچو سارا ٹبر ہی کما لیا پتہ نہیں پیسہ کدھر جا رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ایک بندہ کہنے لگا جی میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے میں کی کرنا چاہیے میں کہتا سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کرنا ہے رات دی 2 زیوی کی اتنی دیر تک سونا نہیں جنی دیر 5 نمازاں پوریاں نہ کرنا سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں کیا تو پتا تیری سویر زیر زمین ہو جائے کئی بندے رات کو سنتے ہیں سویرے اٹھنا نصیب چلو آخر جی کیسی پیاری گل سنا جو میں تم ساری زندگی مزہ ہی آتا ہے ہونی چاہیے کہ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمتی پھٹ گئی تھی قسمتی الٹ گئی میں کہتا نہیں کہ میں پتہ چلے کہنے لگا جی میں جس کاروبار چاہتا پانا میں نقصان ہی ہوتا ہے جدھا بنا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے جس چنگے کام چاہتا پانا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے میری تے قسمت ہی الٹ گئی میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سدھا کرنے کا بھی نسخہ دار دیا کوئی لوڑ ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا ایک مور ہوتی ہے سٹیمپ دیکھیے گا اس مور نو پھڑ کے اپنے سامنے کرو اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں کہ سیدھے ہوتے ہیں مور تے الفاظ الٹے لکھے نے میں کہا جنہوں اے ہوئی مور انج چوک جاندی ہے تے الٹے الفاظ برکت تیری قسمت الٹ گئی اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے ایک سجدہ جسی تو میرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات خدا را خود بھی نمازی بنو اپنے بچیاں بھی نمازی بنا جاؤ یہ میں تانوں گل دعوے نال کہنے لگا ماں جنی دفعہ نمازی بچہ ماں باپ واسطے بخشش کی دعا کر سکتا ہے بے نمازی بچہ جدو نماز پڑھے گا تا یاد بیٹھے گا کہ ربنا اغفر لی فجر ویلے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے شام ویلے میں کہتا تھا ایسے پورے علاقے سے جڑا سب تو بڑا کنجوس آدمی وہ دروازے تے 5 دفعہ جا کے صدا لاؤ ان میں کچھ نہ کچھ دینا پہ جائے گا تے جڑا ارحم الراحمین دی بارگاہ سے 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کرتا ہے میں کہنا رب تعالیٰ دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغاں چ باقی ہونے بنا اور تسی کہو ابا جی ساڈے گھر والے نمازی کیویں بنن تے میں ایک کتاب لکھی جے دا نام ہی رکھیا نمازی بننے کا نسخہ یہ 5 نسخہ جان نے جیڑا پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے یہ نماز پڑھن دے فائدے نماز نہ پڑھن دیا سلامہ جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے جماعت ترک کرن دیا وعیداں پھر زندگی جیڑیاں نمازاں قضا ہو چکیاں نے وہ دا ایسا پیارا طریقہ کہ وقت بھی نہ لگے تو نمازاں ادا ہوندیاں نے پھر ایک گل کرتے ہیں میں نے شرم آتی ہے یار میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں نے پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا غسل دا طریقہ نہیں آتا اسلامی پہنوں نے پتا نیل پالش لگی ہے تو غسل ہو رہے میں پھر اس کتاب سے غسل دا طریقہ وضو دا طریقہ تیمم دا طریقہ بلکہ میت کی میں غسل دیتا جاوے اور کفن کی میں پہنایا جاوے پھر وضو دے دوران جڑیاں دعاواں پڑھیاں جاندی ایسیاں کمال دعاواں نے یار ہاتھ تو وہ سجا یا اللہ میرے سجے ہاتھ سے نامہ اعمال ملے چہرہ تو وہ تو یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات دے چاند کی طرح چمکن والا ہو گیا سر دا مسا کرو یا اللہ میں نے اپنے عرش دا سایہ عطا کرے ایسیاں کمال دعاواں ایک کتاب ہے جنتی کون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے بنی اسرائیل سے بدتر فرقے سی
میری عمر 73 ہو گئے سارے جنت میں سوائے ایک دے آج ہر کوئی کہتا اسی جنت ہی میں کتاب ہی لکھ دی تھی میں کیا فیصلہ تسی کرو جنت ہی کہنا جی ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی تحفہ دینا محبت ودی ہے جڑے پڑھنا کر گئے نے انہوں کا محبت ودانا چاہو تو کس میں تحفہ دیتا جاوے اس میں طریقہ دسیا میں اِسال ثواب تے بارے سی کتاب لکھی ہے اور بزرگاں نے دین دے مزار تے حاضری کیویں دینی چاہیے تو لے کے جانا چاہیے کہ قرآن پڑھنے جانا چاہیے یہ پڑھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا اے کتاب یہ میرا خیال ہے ہر گھر دی لوڑ جے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے بڑے عزت والے کار انہوں نے بچیاں بچے ساری رات نیٹ سے لگے موبائل سے لگے پھر کرو فرار حاصل کرتے ہیں لو میرج کرتے ہیں اپنی اپنی خاندان عزت خاک سے بلاتے ہیں میں اس کتاب سے دسیا ہوئے لو میرج کی تا انجام کی نکلتا ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا ہوئے کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست آ گئے اے کتاب میں شرک کیا اور بدعت کی حقیقت آج ایمان دے ڈاکو بڑے نے کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کوئی کہتا ہے حاضر ناظر ماننا شرک ہے کوئی کہتا ہے بندے میں داتا کہنا شرک ہے میں ایڈے جوابات اس انداز نہ دیتے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ کیا کتاب اصلاح معاشرہ اس میاں بیوی دے حقوق والدین دے حقوق اس انداز نہ دسے نے جڑے ماں باپ کو گالا کر دیتے وہ بھی ہاتھ میں چومن والے بن گئے اے کتاب گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول یہ آج کے دور کی اہم کتاب ہے صحابہ کرام کی شان سے بے ادبیاں گستاخیاں کرنے والے میں اس کتاب سے دسیا چاہے کوئی صحابی ہے یا اہل بیت اطہار ہے سب میرے آقا دے گلشن دے پھول لے گئے ہر ایک دے پھول جدا جدا ہوئے آدھی خوشبو جدا جدا ہوئے پھر جڑے صحابہ کرام تے اعتراضات کرنو دے جوابات دیتے نے اس انداز نال حضرت صاحب ایک پنڈوں میں فون آیا شکر کرتے علاقے میں وہ کہنے لگے ساڈے پنڈ دے وچ دو کارشیاں دے سی انہیں سارے سنیاں کو اگے لائے سے ایسی ایسی اعتراضات کرتا سی کہ کوئی جواب ہی نہیں دے پاتا سی کہنا ساڈی تاڈی کی لکھی ہوئی کتاب ساڈے کول آ گئی کہنا اسی انہوں نے جوابات دیتے کہنا ہنوں اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے کہنا ہنوں پڑھائی نہیں دے گی کہنا ساڈے پنڈ دا سارا الحمدللہ ایمان بچ گیا اے کتابیں ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اسی میلاد شریف تے لکھاں روپے خرچ کرنے ہیں اگر کوئی پوچھے کتنے لیا جی تو جواب نہیں دے پاتے میں ایسے دلائل دیتے جڑے میلاد شریف جب ان کسی بھی میلاد شریف منا لگتے ہیں پھر اس کتاب سے دسیا درود پاک کیڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو درود تاج کی حقیقت ہی ہے یہ کتاباں چند ایک سیٹ گڈی دے وچ رہ گئے نے جنہاں نے شہید نماز تو بعد لے لینا انہاں دی قیمت صرف تہاڈے کولوں 500 روپیہ لیتی جائے گی اور میری خواہش ہے کہ یار ہر گھر چ کتاباں ہونیاں چاہیے آج سارے گھر چ ناول ڈائجسٹ بے شمار نے نہیں ہے تو اسلامی کتاباں نہیں بھائی اسلامی کتابیں بچے اسلامی کیوں بنیں گے اس واسطے اگر میں تو کہاں گا کہ جنہ جڑے اپنے والدین دے سالے ثواب واسطے دیگاں پکا کے بانٹتے ہیں یار وہ کتاباں بھی بنٹن کتاب پڑھ کے دیکھو لنگر کھان کے کتاب ماریا ختم کتاب پڑھ کے کوئی نمازی بن گیا کسی کا ایمان بچ کے ہو سکتا ہے جنت سے جانا صبح بن گیا چند ایک سیٹ بچہ باہر کھڑا ہوئے گا نماز تو بعد جنہوں نے ضرورت ہوئے لے لینا اللہ تعالیٰ میں انتظام سارے نمبر دی توفیق عطا فرمائے اتنی تو میں گارنٹی دے رہی ہوں جی میں سادہ زبان سے میں بیان کیتا بھی کتاب بھی سادہ زبان سے لکھی ہے جرا اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا الحمدللہ اور بے شمار محمد الحمدللہ اصلاح ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ میں انتظام سارے نمبر میں توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ